بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس و برکتوں والا ملک شام، دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ السوریہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں ملک شام کے فتح ہونے کی غیبی خبر و بشارت دے دی تھی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں مکمل فتح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت، اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ ہم یہاں اس عظیم ملک کی عظمت و شان اور اہمیت و حیثیت کو بیان کریں گے۔ شام کا اطلاق 3 علاقوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، عرب کے عرف میں شمال کی جہت میں جو بھی علاقہ ہے اسے شام کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، کچھ عام لوگوں کے عرف میں شام سے مراد صرف دمشق ہے۔ اور نمبر 3، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سوریہ، اردن، لبنان، فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ اسے سوریۃ الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلا داخلہ غزوہ مؤتہ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسی بستیوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس زمین پر تشریف لائے۔ عجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین کر دیا گیا۔ کسی علاقے اور خطے کی فضیلت اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت و رفعت کو اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما دیا، اور ملک شام بھی ایسا ہی ایک ملک ہے کہ کثیر احادیث مبارکہ اس کی فضیلتوں کو واضح کرتی ہیں۔ یہاں چند ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک ہمارے شام میں برکت دے، اور اے میرے پروردگار ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ نجد والوں نے عرض کی، اور ہمارے نجد میں بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر یہی دعا فرمائی۔ وہ پھر بولے، اور ہمارے نجد میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں زلزلے فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی خدا یا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکت عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی۔ وہی فلسطین سے متصل ہے، فلسطین میں بیت المقدس، عمان وغیرہ واقع ہیں۔ 40 ابدال وہاں ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مدینہ منورہ بھی شام ہی کا ایک شہر ہے۔ بہرحال شام بہت افضل علاقہ ہے۔ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے اور اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ رحمت والے فرشتے اس ملک پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان عز و جل کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب یہ صورت پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے، ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر اور ایک عراق کا لشکر۔ حضرت ابن حوالہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں یہ صورتحال پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ ارشاد فرمایا، شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ وہاں اپنے بندوں کو جمع کرے گا۔ اور اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا میری خاطر ذمہ لے لیا ہے۔ شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان و عافیت کا مقام ملک شام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ سن لو، جب فتنے واقع ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو پھر اس امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا کہ جسے قیامت تک خدائے نصرت حاصل ہوگی۔ بس
شام میں اصحاب علم و فضل اور اہل و عقد کی ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی کہ جسے خدائے نصرت شامل حال رہے گی۔ امام ابن تمیمہ سے روایت ہے کہ خلق و امر میں مبعد اور مکہ اور شام ہے۔ ارادہ کونیہ ہو یا ارادہ شرعیہ، دین و دنیا کی ابتدا اور دین کی انتہا شام میں ہوگی۔ جیسا کہ بعض روایت میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کے بارے میں یہی بشارت منقول ہے کہ دمشق کے مشرقی جانب موجود سفید منارے پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ان کا نزول ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے دین اسلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم لشکروں کی صورت میں بٹ جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں ہوگا۔ ابن حوالہ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں اس زمانے کو پالوں تو مجھے اس بارے میں کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کو پکڑ لے کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں سے بہترین سرزمین ہے۔ بس اگر تمہارا ذہن شامی لشکر کا ساتھ دینے پر مطمئن نہ ہو تو یمن کی طرف چلے جانا اور صرف اپنے گارڈ سے پانی پینا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اکرام کرتے ہوئے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اپنے گارڈ سے پانی پینے سے مراد ہے کہ اپنے آبی وسائل تک محدود ہو جاؤ، کیونکہ دور فتن ہے، لہٰذا دوسروں کے گارڈ سے استفادے کی کوشش فتنوں اور لڑائیوں میں مزید اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں باہمی افتراق کے ایسے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے موجود وسائل و ذرائع پر قناعت کی تلقین فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی اور زمین پر موجود بہترین لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے اور بقیہ زمین پر صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دور فتن کی ہجرت ہے، اسے ہجرت مدینہ کی ہجرت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بس اسلام میں پہلی ہجرت مدینہ تھی جو اہل مکہ کے فتنوں اور آزمائشوں کے سبب ہوئی، اور مدینہ منورہ اس ہجرت کے سبب عظیم سلطنت اسلامیہ کے قیام کی نہ صرف بنیاد بنا بلکہ خلافت اسلامیہ کا مرکز اول بھی قرار پایا۔ اسلامیہ آخری ہجرت کفار کی آزمائش کے سبب شام کی طرف ہوگی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور مہدی کے ظہور کی سرزمین ہے، اور اسی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد دوسری بار خلافت اسلامیہ کی بنیاد رکھیں گے۔ بس اسلام کے ابتدائی عروج کا مرکز مدینہ تھا تو انتہائی عروج کا مرکز ارض مقدس ہے۔ حضرت ابن ابو نضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس تھے کہ انہوں نے فرمایا، قریب ہے کہ اہل عراق کو ان کا قفیز یعنی ناپ تول کا ایک پیمانہ اور درہم چاندی کی کرنسی کچھ فائدہ نہ دے۔ ہم نے کہا، ایسا کہاں سے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، عجم یعنی غیر عرب سے ہوگا، وہ اسے روک دیں گے۔ پھر حضرت جابر نے کہا، قریب ہے کہ اہل شام کو ان کا دینار یعنی سونے کی کرنسی اور ناپ تول کا پیمانہ کچھ فائدہ نہ دے۔ تو ہم نے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ اہل روم کی طرف سے ہوگا۔ اس روایت کے مفہوم سے اہل فلسطین بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ جنہیں اسرائیل کی طرف سے متعدد پابندیوں کا سامنا ہے، اور موجودہ شام بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جسے حالیہ شورشوں کے سبب کئی اعتبار سے اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ حضرت سلمہ بن نقی کندی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے گھوڑوں کو حقیر سمجھ لیا ہے اور ہتھیار رکھ دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جنگ تو اب شروع ہوئی ہے اور میری امت سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اقوام کے دلوں کو ان کے تابع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان سے رزق دے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ کا وعدہ آ جائے۔ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا اور تم مختلف فرقوں کی صورت میں میری اتباع کرو گے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ ان حالات میں شام اہل ایمان کا گھر ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مختلف فرقوں سے مراد مذہبی اور جغرافیائی بنیادوں پر امت مسلمہ کی تقسیم ہے۔ دور فتن میں مختلف مکاتب پیروکار ممالک اسلامیہ کے باشندے اپنے اپنے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے۔
ایسے ملک شام کو اہل ایمان کا وطن قرار دیا گیا ہے۔